السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا تکبر کے بارے میں، اس کے چند ایک اہم باتیں رہتی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرا کے برابر بھی تکبر ہو۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا کپڑا اور اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ تکبر کی تعریف تھی۔ پھر آگے ہم نے پڑھا کہ انسان کے اندر جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں بہت سی برائیاں بھی ہیں، اور ان خرابیوں میں ایک خرابی تکبر بھی ہے۔ تکبر کی پھر کچھ وجوہات پڑھی کہ علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ امیری اور غریبی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے تکبر کے ساتھ۔ ضروری نہیں ہے کہ امیروں میں ہی نظر آئے تکبر، یا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ غریبوں میں نہ نظر آئے۔ دونوں قسم کے لوگوں میں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے تکبر۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی امیر لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، شکل و صورت بھی ہوتی ہے، مال و دولت بھی ہوتا ہے، لیکن آپ ان میں عاجزی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تکبر کرنے والے کو جب اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، پھر انسان کی کامیابی، اس شخص کی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے جس میں تکبر ہو؟ تکبر ختم کرنا پڑتا ہے کامیاب ہونے کے لیے بھی۔ اور بعض دفعہ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، نہ علم ہوتا ہے، نہ مال و دولت ہوتی ہے، لیکن تکبر ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کسی نہ کسی وجہ پہ ہو، بعض دفعہ بغیر وجہ کے بھی تکبر نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم نے کچھ آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا انسان نہیں پسند، جو زمین پر اتراتا ہوا چلے۔ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کو انسان میں نہیں پسند۔ اور تکبر برائی ہے دونوں لوگوں کے لیے، امیر کے لیے بھی اتنی برائی ہے، غریب کے لیے بھی، اور اتنا ہی نقصان دہ ہے دونوں کے لیے۔ تو دونوں کو ہی نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی انسان کا تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ دیکھا تھا کہ بندہ تو بندہ ہے، اسے بڑا بننے کا کیا حق ہے؟ جب ہم نے مر جانا ہے، ہماری ذات باقی رہنے والی نہیں ہے، فانی ہے، تو پھر انسان کو کس چیز کا تکبر ہے؟ اس نے جو بھی نعمتیں ملی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، بجائے یہ کہ تکبر کرے۔ یہ ساری جو بھی ہمیں نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ملی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر حق کو ٹھکرانے کی بات آئی تھی، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ لوگوں کو حقیر کس طرح سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں: خود کو اعلیٰ سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ خود کو ایسا سمجھنا ہے کہ جیسے میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور دوسروں کو کوئی بدترین مخلوق سمجھنا، لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں آج ہم تکبر کا شکار ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سبھی لوگ تکبر کا شکار ہیں۔ آج ایک اچھا سوٹ پہن کر، برانڈیڈ اگر سوٹ پہن لیتے ہیں، یا پھر ویسے ہی کوئی اچھا سوٹ پہن کر ہمارا جو تکبر ہے وہ ہمارا نخرہ اور غرور کے ساتھ چلنا، اور پھر دوسروں کو شو آف کرنا، یہ تکبر ہی تو ہے۔ کوئی اچھا بیگ اگر ہم لے لیتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، اس پہ شو آف کرتے ہیں، تو وہ تکبر۔ اگر اچھے کپڑے پہن کر عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں ہے، اگر وہ انہی چیزوں میں عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اکڑ نہیں آنی چاہیے انسان کے اندر۔ اور انسان کے اندر تکبر ہونا بھی کیوں چاہیے؟ دیکھیں ہمارے پاس آج اگر کوئی بھی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے لے سکتے ہیں، تو ہمیں اس چیز پر تکبر کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مٹی کے انسان ہیں، مٹی میں چلے جانا ہے، اور قبر کے جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ ہمارا جو ہے جسم کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو ان چیزوں پر تکبر کی، ہمارے جو انسان کی ذات ہے اس پہ وہ تکبر سوٹ نہیں کرتا۔ پھر یہ حق کو ٹھکرانا، دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اگر دین کی بات بھی سمجھائی جائے تو وہ حق کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ نماز کے بارے میں کہا جائے، روزے کے بارے میں کہا جائے، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق کو ٹھکراتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے جتنے بھی دلائل پیش کر دیں، تکبر ہوتا ہے نا کسی کی بات نہیں ماننی، کیونکہ خود کو اعلیٰ سمجھا ہوتا ہے انسان نے،
تو یہ تکبر ہے۔ تو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنا جو دل ہے وہ دعوت حق کے لیے ہمیشہ سچے دل سے دعوت حق کو تسلیم کرنا چاہیے، حق کو جھٹلانا نہیں چاہیے، حق کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ پھر دیکھیں اگر ہمارے پاس علم ہے، شکل و صورت پہ کس قسم کا ہم نے تکبر کرنا، وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جانی ہیں، باقی رہنے والی نہیں ہیں چیزیں۔ علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا بھی ہم نے حاصل کیا اور جتنا ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ دولت ہے، مال و دولت ہے، اس پر کس قسم کا تکبر کرنا، ان ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور پھر تکبر کی جو عام چیزیں ہمارے رویوں میں نظر آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر کسی ایک کو کہا جائے کہ تم معافی مانگ لو، تو کہا جاتا ہے میں معافی مانگوں، میں اندے کو معافی مانگا، نہیں میں نہیں مانگوں گی یا میں نہیں مانگوں گا، وہ خود آ کے معافی مانگے۔ یہ چیز انسان کو جب عاجزی ہوتی ہے نا، تو پھر انسان سوچتا ہے یہ چیز کہ اگر میں جھک بھی جاؤں تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لینے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ یہ چیز سننے کو ملتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، انسان نے اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا آج کل بہت ہائی رکھی ہوئی ہیں، تو اگر اس سے کوئی کام کہا جائے یا جو اس کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہو کام، کہا جائے کہ تم یہ کام کر لو، چلو یہ کام کر لو، تو کہا جاتا ہے میں یہ کام کروں، میں یہ کام نہیں کروں گی یا کروں گا۔ تو میں انسان میں بہت آ گئی ہے جو کہ نقصان دہ ہے ہمارے لیے۔ یہ جو عاجزی ہے، اگر ہم عاجزی اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تکبر کریں گے تو تکبر تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور اس میں ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ دوسرا پھر میں نے آپ کے ساتھ جو ساری حدیث جو شیئر کی تھی اس کا ریفرنس میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ میں نے، کیونکہ وداؤٹ اینی ریفرنس آج کے دور میں کہیں سے بھی کوئی حدیث جو ہے وہ وداؤٹ اینی ریفرنس نہیں لے کر چلنی چاہیے، اور میں اس ویڈیو پہ نہیں دے سکی تھی ریفرنس۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی ساتھ ساتھ جو بھی لیکچر اپلوڈ ہے اس میں ریفرنس بھی ساتھ ہی ہو۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں کہیں پہ بھی اگر ہم نے تکبر کیا، غرور کیا تو اسے ختم کریں۔ میں نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی لے سکتے ہیں۔ اگر شکر کرتے رہیں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہوتا رہے گا، تکبر کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں ہم سے واپس لے لی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری چیزیں دی ہیں جن کے قابل بھی نہیں تھے ہم، اور تکبر کو اپنی زندگی سے ختم کریں، اپنی میں کو ماریں اور عاجزی پیدا کریں اپنے اندر۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔